بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عظیم جنگجو سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں۔ تو چلے ناظرین اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ان الفاظ نے سلمہ پر جادو کا سا اثر کیا۔ اس نے آنسو پونچھ ڈالے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میرے اس درجہ مغموم ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ جا رہے ہیں، بلکہ یہ تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اگر ایک بار مجھے میدان جہاد میں لے جاتے تو پھر شاید مجھے کمزوری کا طعنہ نہ دیتے۔ میں آپ کے ساتھ تیروں کی بارش میں کھڑی ہو سکتی ہوں، لیکن آپ کے انتظار میں ہر روز صبح و شام کوٹھے کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھنا میرے لیے صبر آزما ہوگا۔ ابوالحسن نے جواب دیا، یہی صبر عورتوں کا جہاد ہے۔ جو کام مرد میدان میں نہیں کر سکتے وہ عورتیں گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں۔ عورتیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ تو نہیں بن سکتی، لیکن ان کی ماؤں کا رتبہ حاصل کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے سپاہی اپنے گھروں سے کوسوں دور لڑ رہے ہیں اور ان کے عزائم وہ عورتیں بلند رکھتی ہیں جو صبر و استقلال سے گھروں میں ماؤں، بہنوں اور بیویوں کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان پر اعتماد کی بدولت ان کے دل میں یہ خیال بے چینی پیدا نہیں کرتا کہ گھر پر ان کے ننھے بھائیوں اور بچوں کا کیا حال ہوگا۔ سلمہ تم ہی بتاؤ، کیا وہ سپاہی جسے یہ خیال ہو کہ اس کی بیوی رو رو کر اندھی ہو گئی ہوگی اور بچے گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ایک بہادر کی طرح مسکرا کر جان دے سکتا ہے؟ فرض کرو اگر میں نہ ہوں تو عرب کی دوسری ماؤں کی طرح خالد کو جہاد پر رخصت نہ کرو گی؟ سلمہ نے جواب دیا، آپ یقین رکھیے، اگر آپ خالد کے لیے ایک برا باپ بننا گوارا نہیں کرتے تو میں بھی بری ماں بننا پسند نہیں کروں گی۔ شام کے وقت ابوالحسن کا جہاز روانہ ہوا۔ سلمہ ناہید کے ساتھ چھت پر کھڑی سمندر کی طرف دیکھ رہی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناہید نے کہا، امی جان، آپ نے ابا جان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے نہیں روئیں گی۔ سلمہ نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، بیٹی کاش یہ میرے بس کی بات ہوتی، تمہارے باپ کے مقابلے میں کمزور ہوں۔ سلمہ یہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ ناہید نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امی آپ کو ابھی تک بخار ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیں۔ سرندیپ کے دربار میں مہاراجہ سرندیپ تخت پر رونق افروز تھا۔ تخت سے نیچے دائیں بائیں آبنوس کی کرسیوں پر چند سردار حسب مراتب بیٹھے تھے۔ راجا کے دائیں ہاتھ سب سے پہلی کرسی راج کمار ادے رام کی تھی۔ راج کمار ایک خوش شکل اور باروب انسان تھا۔ کرسیوں کے پیچھے دو قطاروں میں چند عہدیدار ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ چوبدار دربار میں داخل ہوا اور رسمی آداب بجا لانے کے بعد بولا، مہاراج دلیپ سنگھ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ راجہ پریشان سا ہو گیا اور بولا، دلیپ سنگھ آ گیا اور ابوالحسن اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ چوبدار نے جواب دیا، مہاراج ان میں سے ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک عربی نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راجہ نے بے قرار ہو کر کہا، بلاؤ انہیں، جلدی کرو۔ چوبدار کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ ایک 20-22 سالہ عرب نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ کے ہاتھوں میں چاندی کا ایک تشت تھا جس میں ایک سونے کی ڈبیا اور ایک خنجر تھا۔ خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے نگینے جگمگا رہے تھے۔ دلیپ سنگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات پر 3 بار جھکا، پھر آگے بڑھا اور راجہ کے سامنے تشت رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں راجہ ولی عہد اور باقی حاضرین دربار کی نگاہیں زیادہ تر اس کے نوجوان ساتھی پر مرکوز رہیں۔ یہ زمانہ جس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے، عرب کے صحرا نشینوں کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ اسلامی فتوحات کی سیلابی موجوں کے سامنے اس سے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دیواریں کھوکھلی ہو چکی تھیں اور اب ایک زبردست ریلا انہیں خس و خاشاک کی طرح بہائے لیے جا رہا تھا۔ ترکستان، آرمینیا اور شمالی افریقہ کے میدانوں میں ان کے گھوڑے سر پٹ دوڑ رہے تھے۔ فتوحات کے سیلاب کی ایک لہر مشرق میں مکران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرب و جوار کے ممالک کے باشندے ہر عرب کے چہرے پر سکندر کا بخت، ارسطو کی سی فراست اور سلیمان علیہ السلام کا سا جاہ و جلال دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ روئے زمین کی ایک پسماندہ قوم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا کی نگاہوں میں وہ بلندی حاصل کر چکی تھی جو آج تک کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔
سیلون یعنی کہ سراندیپ کے راجا کے دربار میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کے آباء و اجداد یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں مشرق اور مغرب کی دو عظیم ترین سلطنتوں کی عظمت خاک میں ملا چکے تھے۔ وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جن کی صورت دیکھنے کے بعد کسی کو ان کی سیرت کے متعلق تحقیق کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ راجا اور اس کے درباری ایک نظر میں اس کی صورت اور سیرت کی ہزاروں خوبیوں کے معترف ہو چکے تھے۔ وہ بے پرواہی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے جسم کی ہر جنبش میں ایک غائب درجہ کی خود اعتمادی دیکھنے لگیں۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور تمام حاضرین ہمہ تن گوش بن گئے۔ کچھ دیر السلام علیکم کے الفاظ راجا اور درباریوں کے کانوں میں گونجتے رہے۔ راج کمار وعلیکم السلام کہہ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور تمام سردار اٹھ کھڑے ہو گئے۔ راج کمار نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تمام سردار دربار کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے باری باری آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ راج کمار نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ راج کمار نے پوچھا، آپ کا نام؟ نوواد نے جواب دیا، زبیر۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بصرہ سے۔ ابوالحسن اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چلا؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ راج کمار کے چہرے پر افسردگی سی چھا گئی۔ کچھ دیر فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے راج کمار کی باتوں پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض۔ حاضرین تخت کی بجائے ان دو کرسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر راج کمار اور عرب نوجوان رونق افروز تھے، اور راجا کے لیے یہ نئی بات تھی، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ سے عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کی مسرت اس تلخی پر غالب آ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا، ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ زبیر نے جواب دیا، شکریہ۔ سراندیپ کے راجا کو ہمارے خلیفہ اور والی عراق سلام کہتے ہیں۔ یہ فقرہ نصف عربی اور نصف سراندیپ کی زبان میں ادا کیا گیا۔ راجا اور ولی عہد کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام درباری ہنس پڑے۔ راجا نے پوچھا، آپ نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ زبیر نے دلیپ سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا استاد ہے۔ راجا اور درباریوں نے دلیپ سنگھ کو پہلی دفعہ توجہ کا مستحق سمجھا۔ راجا نے کہا، ہاں دلیپ، ابوالحسن کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اس سال ہمارے ملک کا کوئی جہاز عرب کی کسی بندرگاہ تک نہیں پہنچا۔ بصرہ، مکہ، مدینہ اور دمشق میں ہر جگہ ان میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن سب نے یہی بتایا کہ وہ حج پر نہیں پہنچے۔ واپسی پر میں ہر بندرگاہ سے ان کا سراغ لگاتا آیا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ان کا جہاز کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ مہاراج نے دمشق کے بادشاہ اور عراق کے حاکم کو جو تحائف بھیجے تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے، پھر بھی وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ میں ان کی طرف سے یہ تحائف آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس سونے کی ڈبیا میں ایک ہیرا ہے، یہ دمشق کے بادشاہ نے بھیجا ہے، اور یہ خنجر عراق کے حاکم نے۔ میں عربی نسل کے 8 گھوڑے بھی لایا ہوں، 4 سفید ہیں جو بادشاہ نے دیے ہیں اور 4 مشکی ہیں جو عراق کے حاکم نے بھیجے ہیں۔ انہیں شاہی استبل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ راجا نے جھک کر ڈبیا اٹھائی اور کھول کر کچھ دیر چمکدار ہیرا دیکھنے کے بعد خنجر اٹھا کر اس کے دستے کی تعریف کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دونوں تحفے راج کمار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو راج کمار، یہ تحفہ اس بادشاہ کا ہے جس کا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا ہے، جس کی سلطنت میں کئی دریا، کئی پہاڑ اور کئی سمندر ہیں، جس کے سپاہی پتھر کے قلعوں کو مٹی کے گھروندے سمجھتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دریاؤں کو عبور کرتے ہیں، اور یہ خنجر مجھے عراق کے حاکم نے بھیجا ہے جس کے نام سے بڑے بادشاہ بھی کانپتے ہیں۔ راج کمار کسی اور خیال میں تھا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں بے پرواہی سے دیکھیں اور وزیر کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ یہ تحائف جنہیں سراندیپ کا سادہ دل راجا روئے زمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا، یکے بعد دیگرے تمام درباریوں کے ہاتھوں میں گردش کرنے کے بعد پھر راجا کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کبھی خنجر کا دستہ ٹٹولتا اور کبھی ڈبیا کھول کر دیکھتا۔ بالآخر اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے بادشاہ کو دیکھوں۔ زبیر نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں،
راجا نے مسکراتے ہوئے کہا، ابوالحسن بھی یہی کہا کرتا تھا کہ مسلمان کسی کو بادشاہ نہیں بناتے۔ بیچارہ کتنا اچھا آدمی تھا، تلوار کا دھنی، بات کا پکا، اس کی لڑکی کو کس قدر صدمہ ہوگا، اور وہ عبد الرحمن اور یوسف کس قدر شریف تھے۔ بھگوان جانے یہ خبر سن کر ان کے بال بچوں کی کیا حالت ہوگی۔ آپ ان سے ملے ہیں؟ جی نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ زبیر نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر راجا کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ خط مجھے بصرہ کے حاکم نے دیا ہے۔ راجا نے دلیپ سنگھ کو اشارہ کیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے خط لے لیا اور اسے کھول کر ترجمہ سنانے لگا۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلدی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔